بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو تم کو دو اختیار حاصل ہے. یا تو تم ان کو بھلائی کے ساتھ شریعت کے قاعدے کے مطابق روک لو اور یا پھر شرعی قواعد کے مطابق ان کو جدا کر دو اور ان کو نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. اور جو شخص اس طرح کرے گا تو اپنے ہی آپ کا نقصان کرے گا. اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر نازل کیا اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل فرمائی جن کے ذریعے سے وہ تم کو نصیحت فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت مکمل ہو جائے تو تم ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں شرعی قواعد کے مطابق. یہ احکام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ احکام تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو جانتے ہیں اور تم مصلحتوں کو نہیں جانتے. اس کے پہلے کئی آیات سے طلاق کے مفصل احکام اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. طلاق کے ضروری اور اہم مسائل ان آیات میں بھی انہی مسائل سے متعلق چند باتیں اور ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات آج کی آیت شریفہ کے اندر یہ ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، طلاق سے مراد وہی طلاق رجعی ہے، ایک اور دو طلاق. اب اس طلاق دینے کے بعد تم کو دو اختیار ہے. جب ان کی عدت گزر جائے اس سے پہلے عدت کے ایام ختم ہونے سے پہلے تم کو یہ اختیار ہے
کہ تم ان کو اپنے نکاح میں روک لو، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر نکاح میں روکنا نہ ہو تو تم ان کو بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، چاہے نکاح میں باقی رکھنا ہو یعنی رجوع کرنا ہو اور چاہے جدا کرنا ہو، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے بمعروف شرعی قواعد کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اگر ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنی مرضی کے موافق نہیں کر سکتے، اور اگر جدا کرنا چاہتے ہیں تب بھی اپنی مرضی کے مطابق بغیر شرعی طریقے کے نہیں کر سکتے۔ دونوں کے لیے قواعد ہیں، طریقے ہیں جن کو قرآن شریف کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب طلاق کے بعد عدت تک کے نکاح باقی رہتا ہے، اب ان کو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اب جب رجوع کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا شرعی قاعدہ یہ ہے کہ رجوع کرنے کے وقت اس بات کا تم کو عزم ہو کہ پہلے ہماری جو غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی، ان غلطیوں سے ہم دونوں حد تک امکان بچیں گے، اور دوبارہ ایسی چیزوں کا صدور نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا اور اس طرح کی طلاق کی نوبت آئے، اور شوہر کا یہ عزم ہو کہ میں اس کو واپس نکاح میں لے کر کے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نقصان اس کو نہیں پہنچاؤں گا، زیادتی نہیں کروں گا۔ ان وجوہات پر اور ان مقاصد کے بنا پر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہو اور یہ عزم نہ ہو، بلکہ رجوع کرنے کے بعد پہلے ہی کی طرح زندگی گزارے اور اپنے آپ کو نہ سدھارے، تو ان کے لیے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رجوع کرنے سے مقصد یہ ہو کہ پھر سے زندگی اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ اور دوسری چیز رجوع کرنے سے متعلق سورۃ طلاق میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب رجوع کرنا ہو تو اپنے لوگوں میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا لو۔ اگرچہ رجوع کرنے کے واسطے گواہ ضروری نہیں ہے، بغیر گواہ کے بھی آدمی رجوع کرے تو بیوی سے رجوع ہو جائے گا، لیکن گواہ اس لیے بنا لو تاکہ آئندہ تم کو دشواری نہ ہو۔ کئی ساری دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، جیسے طلاق دینا سب کو معلوم ہے، پورا محلہ جان گیا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، اب وہ اکیلے بغیر کسی گواہ کے رجوع کر لے تو محلے والے تانا دیں گے کہ طلاق دینے کے بعد پھر ساتھ میں رہ رہا ہے، اور جب ہم گواہ بنا لیں گے اس بات پر کہ ہم نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو ہم کو آئندہ اس طرح سے تانے وغیرہ سے بچنے میں مدد ملے گی اور کسی طرح کی دشواری نہیں آئے گی۔ یا کبھی کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے رجوع کر لیا لیکن بیوی بدنام کرنے کے لیے دعویٰ کر دے کہ یہ مجھ سے طلاق دینے کے بعد عزت گزرنے کے بعد رجوع کیا ہے اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو گواہ بنا دینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس طرح کے حالات نہیں آئیں۔ اس لیے جب بھی رجوع کرے تو اپنے رجوع کرنے پر 2 گواہ متعین کر لے تاکہ آئندہ ان کی ضرورت پیش آئے تو کام آ سکے، اور نقصان اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے ان کو نہ روکے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے یعنی تکلیف پہنچانے اور نقصان دینے کے مقصد سے رجوع کرتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی رکھ کر کے چھڑائیں گے، تکلیف دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ سب غلط مقاصد ہیں۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا تو فقط ظلم نفس، وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی آپ کا نقصان کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گا، آخرت میں بھی سزا بھگتے گا۔ اس لیے کہ بیوی چاہے بیوی ہو چاہے وہ اجنبیہ ہو جائے، باہر صورت ہم اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، چاہے ہمارے نکاح میں ہو چاہے ہماری عدت میں ہو چاہے نکاح سے نکل جائے، کسی بھی صورت میں اس پر ہم ظلم نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے طلاق کے تفصیلی احکام بیان کر دیے کہ 1 اور 2 طلاق طلاق رجعی ہے، 3 طلاق طلاق مغلظہ ہے، اس کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے،
تو اب تم ان مسائل کو سمجھ کر اور سیکھ کر کے استعمال کرو. ایسا نہ ہو کہ بلا سوچے سمجھے آپ 3 طلاق بول دو اور پھر بعد میں پچھتاتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ طلاق دے دینے کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے ویسے ہی مذاق میں بول دیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس کو مذاق کے اندر بولیں یا اس کی ہنسی کھیل کریں. اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ. طلاق کا لفظ ایسا ہے کہ آپ اس کو طلاق کے مقصد سے کہیں جب بھی طلاق واقع ہوتی ہے, ہنسی مذاق میں کہیں تب بھی طلاق واقع ہوتی ہے, کسی بھی مقصد سے کہیں بہرحال وہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. انہی میں سے ایک طلاق بھی ہے کہ چاہے تم حقیقت میں دو چاہے مذاق میں دو, بہرحال وہ واقع ہو جائے گی. اس لیے ان کو مذاق نہ بناؤ. اور پھر نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ رب العزت کے یہ احکامات تمہارے لیے نعمت ہے. نکاح اللہ رب العزت نے نکاح کا نظام بنایا, یہ بھی نعمت ہے. ان نعمتوں کو مستحضر رکھو, یاد کرو. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو احکامات کو یاد رکھو گے تو اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی کہ تم کو اپنے آپ پر پچھتانا پڑے. دوسری آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اس کے اندر ایک دوسرا حکم نازل فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب عورتوں کو تم طلاق دے دیے, طلاق دینے کے بعد ان کی عدت بھی گزر گئی, اب وہ اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کے اولیاء کو خطاب ہے کہ تم ان کو نکاح سے مت روکو. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مطلقہ لڑکی گھر کے اندر ہے تو والدین اور اولیاء اس کو بیٹھا کے رکھتے ہیں, کہیں اس کا نکاح کر دینا اس کو درست نہیں سمجھتے اور اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دیا تھا وہی دوبارہ نکاح کرنے پر آمادہ ہو گیا تو اولیاء اس سے نکاح کرنے میں اپنے آپ کی آر محسوس کرتے ہیں کہ ایک بار طلاق دے دیا ہے, اب اگر سے پھر سے وہ اچھی سے رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس سے نکاح نہیں کرتے. آیت کا شان نزول یہ ہے, ایک صحابی کے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی شخص سے کیا تھا. ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی, طلاق کی عدت بھی گزر گئی. عدت گزر جانے کے بعد پھر سے وہ شوہر نے ان کے حضرت معقل کی بہن کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا اور دونوں اس نکاح سے راضی تھے. حضرت معقل بن یسار کی بہن بھی اور ان کے بہنوئی دونوں آپس میں نکاح کرنے پر آمادہ تھے. لیکن حضرت معقل بن یسار نے کہا کہ نہیں, میں اب تمہارے نکاح میں اپنی بہن کو نہیں دوں گا. میں نے تمہاری عزت کی تھی کہ تمہارے نکاح میں اپنی بہن دی اور تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو طلاق دے دیا, اب میں اس کے ساتھ تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم طلاق دے دو اور پھر ان کی عزت گزر جائے اور پھر اگر دونوں آمادہ ہوں نکاح کرنے پر, دونوں پھر سے نکاح کرنے پر راضی ہوں تو تم ان کو روکو مت, ان کو آپس میں نکاح کر لینے دو. لیکن اس کی شرط یہ رکھ دی اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جب کہ وہ شرعی قاعدے کے مطابق راضی ہوں. آپسی رضامندی ان کی شرعی قاعدے کے مطابق ہو. شرعی قاعدے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو وہ بغیر نکاح کے ساتھ میں نہ رہیں. اگر بغیر نکاح کے ویسے ہی ساتھ میں رہنے پر آمادہ ہو تو اولیاء کو روکنے کا حق ہے. یا اسی طریقے سے اولیاء کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے, پہلے نکاح کر دیے تھے لاعلمی میں لیکن اب دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, ہمارے خاندان کے حساب سے, ہماری برادری کے حساب سے اور ہماری بچی کے حساب سے وہ لڑکا بالکل لائق نہیں ہے اور ان کو دکھ رہا ہے کہ وہ آگے نکاح کرنے کے بعد پھر ویسے ہی تکلیف دے گا اور پریشان کرے گا, تو اولیاء کو روکنے کا حق ہے, منع کرنے کا حق ہے. یہ جو کہا گیا کہ نہ روکو اس صورت میں ہے جب کہ ان کو ایسا لگے کہ ہاں یہ پھر سے نکاح کر کے اپنی زندگی نبھا سکتے ہیں اور کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو. ایسے موقع پر کہا گیا تم ان کو نکاح سے مت روکو, چاہے اسی شوہر سے نکاح کے لیے کہیں چاہے کسی اور سے نکاح کے لیے کہیں, ان کا نکاح کر دو. ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی.
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اس لیے کہ طلاق کے بعد ساتھ نہ رہنا اور پھر بغیر نکاح کے رکھ لینا، ان سب چیزوں کو جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ مومن لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ تو بغیر نکاح کے وہ اسی بھی ساتھ میں رہ جائے گا۔ اس لیے خاص طور سے کہا کہ نصیحتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اسی وجہ سے آج کل بھی چاہے ہم لوگ ہمارے مسلمان بھائی اعمال میں کتنے کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا تو ایمان کی حرارت اور اتنا ایمان ہے، جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو ان کو ڈر خوف ہوتا ہے اور وہ حتی الامکان شرعی طریقے کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ناجائز طریقے سے ساتھ میں نہ رہیں۔ خاص طور سے اس لیے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ذالکم ازکی لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ سے مراد ان عورتوں کا دوسری جگہ نکاح کر دینا۔ اگر اپنے گھر میں بیٹھا کر رکھو گے، بے نکاحی عورت گھر کے اندر رہے گی تو ممکن ہے کہ کوئی فتنہ ہو جائے، وہ کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث یہ ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو۔ نکاح کر دینے کے اندر پاکیزگی ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی نکاح کر دینے کے بعد فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اگر ہم کو بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا ہو تو ہم اپنی مصلحت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی مصلحت پر نظر رکھیں، اس لیے کہ پوشیدہ اور مخفی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کو بظاہر اچھا بھی لگ رہا ہے اور وہ دونوں نکاح کرنے پر راضی اور آمادہ ہیں اور لگ رہا ہے کہ زندگی آگے وہ لوگ نبھا سکتے ہیں، پھر بھی صرف اپنی آر کی خاطر اور اپنی انا کی خاطر نکاح نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احکامات کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب اور خاص انداز ہے کہ احکام کو بیان کرنے کے بعد چند جملوں اور چند آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں کہ نصیحت کے ذریعے سے وہ بندے احکام کو قبول کر لیں۔ اس طرح دنیاوی قانون ہوتے ہیں کہ صرف قانون نافذ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آگے کچھ نصیحت وغیرہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کریں۔ قرآن قانون کا طرز یہ ہے کہ قانون اور حکم بیان کرنے کے بعد نصیحتیں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں یہ نصیحت کے لیے ہوتی ہیں کہ بندوں کو اللہ رب العزت کا استعداد رہے، اس کی فکر رہے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رہے، جس ڈر کی بنیاد پر وہ ان احکامات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو سبحان اللہ۔